وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى أصحاب محمد. اللهم صل على محمد وأزواج محمد. اللهم صل على محمد وعلى أنصار محمد. اللهم صل على محمد وعلى أعمال محمد وعلى أقوال محمد وعلى خصائل محمد. اللهم صل على، توجہ میری طرف رکھ. اللهم صل على رأس محمد. اللهم صل على أشعار محمد. اللهم صل على أظفار محمد. اللهم صل على أذنين محمد. اللهم صل على عينين محمد. اللهم صل على أيدين محمد. اللهم صل على كتفين محمد. اللهم صل على رجلين محمد. اللهم صل على وزيرين محمد. اللهم صل على شهيدين محمد. اللهم صل على أميرين محمد. اللهم صل على حسنين محمد. اللهم صل على ضحك محمد. اللهم صل على بكاء محمد. اللهم صل على صلاة محمد. اللهم صل على أولياء محمد. اللهم صل على سریر محمد. اللہم صل علی مشیر محمد. اللہم صل علی وزیر محمد. اللہم صل علی یسر محمد اسر محمد نصر محمد انصار محمد نصرت محمد. اللہم صل علی قیام محمد. اللہم صل علی نیام محمد. اللہم صل علی نوم محمد. اللہم صل علی قوم محمد. اللہم صل علی رکوع محمد.
اللہم صلی علی سجود محمد، اللہم صلی علی فجر محمد، اللہم صلی علی ظہر محمد، اللہم صلی علی عصر محمد، اللہم صلی علی مغرب محمد، اللہم صلی علی عشاء محمد، اللہم صلی علی اعمال محمد، اللہم صلی علی بلد محمد، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی ازواج محمد، اولاد محمد، اصحاب محمد، اللہم صلی علی سفر محمد، اللہم صلی علی حضر محمد، اللہم صلی علی بدر محمد، اللہم صلی علی احد محمد، اللہم صلی علی فوج محمد، اللہم صلی علی موج محمد، اللہم صلی علی رویائے محمد، اللہم صلی علی بکائے محمد، اللہم صلی علی صلحائے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ زور سے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ میرا اللہ ہے، کہو بے شک۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا نبی ہے، کہو بے شک۔ توجہ رکھنا، بات سمجھاؤں گا۔ یہ میرا اللہ ہے، کہو بے شک۔ یہ میرا نبی ہے، کہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتے، کہو بے شک۔ یہ رہے گا، کہو یہ رہے گا، یہ رہیں گے، یہ رہے گا، یہ رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں سو سکتے۔ یہ اللہ ہے، کہو یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ بنانے والا ہے، یہ بننے والے ہیں، یہ ہنسانے والا ہے، یہ ہنسنے والے ہیں، یہ رلانے والا ہے، یہ رونے والے ہیں، یہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں، یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، یہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، یہ معبود ہے، یہ عابد ہے۔ اس کا ابا کوئی نہیں، ان کا ابا ہے۔ اس کی اماں کوئی نہیں، ان کی اماں ہیں۔ اس کا دادا کوئی نہیں، ان کا دادا ہے۔ اس کی دادی کوئی نہیں، ان کا دادا ہے۔ یہ کھانے سے پاک ہے، یہ کھاتے ہیں۔ یہ پینے سے پاک ہے، یہ پیتے ہیں۔ اس کا رشتہ دار کوئی نہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ اس کا خاندان کوئی نہیں، ان کا خاندان ہے یہ اللہ، ہے یہ محمد الرسول اللہ۔ توجہ رکھنا، بات اس کی کروں تو بھی بات اس کی بنتی ہے، بات ان کی کروں تو بھی بات اس کی بنتی ہے۔ جب میں باتوں پہ آتا ہوں، بے شک یہ خالق ہے،
یہ مخلوق ہے، لیکن جب میں باتوں پہ آتا ہوں اس کی بات ان کی لگتی ہے، ان کی بات اس کی لگتی ہے۔ میں نے 1000 بار ڈھونڈا، اس کی بات کوئی الگ ہوگی، میں نے 1000 بار ڈھونڈا، ان کی بات کوئی الگ ہوگی، اس کی بات پڑھتا ہوں تو مہر ان کی نظر آتی ہے، ان کی کوئی بات پڑھتا ہوں تو مہر اس کی نظر آتی ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ کہو زور سے سبحان اللہ۔ بہت ڈھونڈا، اس کی کوئی ایسی بات مل جائے جس پر ان کی مہر نہ ہو، بہت ڈھونڈا، ان کی کوئی ایسی بات مل جائے جس پر اس کی مہر نہ ہو، زندگی کھپ گئی۔ ہانگ کانگ والوں کو کہتے کہتے 26 سال ہو گئے، نہ اس کی بات الگ نظر آئی، نہ ان کی کوئی بات الگ نظر آئی۔ یہ کہتا ہے مجھے سمجھنا ہے تو ان کو سمجھ لو، یہ کہتے ہیں مجھے سمجھنا ہے تو اس کو سمجھ لو۔ نہیں سمجھے؟ او گنگو سبحان اللہ تو کہہ دو۔ ایمان سے کوئی 11ویں والے بیٹھے ہوتے تو زور سے نعرہ لگا دیتے۔ یہ کہتا ہے، توجہ رکھنا، یہ کہتا ہے اب میں دونوں میں فرق بتاؤں؟ میں نے کہا اللہ بتا دے۔ کہتا ہے ہانگ کانگ والوں کو سنائے گا؟ میں نے کہا اللہ سنا دوں گا۔ یہ کہتا ہے مجھے جب بلاؤ تو کہہ کے بلا۔ یہ کہتا ہے، ادھر کون ہے؟ زور سے۔ یہ کہتا ہے او ہانگ کانگ والا جب مجھے پکار تو کہہ کے پکار، جب ان کو پکار تو آپ کہہ کے پکار۔ نہیں سمجھے؟ کہتا ہے بے شک میری بات ان کی بات، ان کی بات میری بات، فرق کوئی نہیں، لیکن ہانگ کانگ والوں کو کچھ ہمارا دونوں کا فرق بتاتا جا۔ فرق یہ ہے کہ جب مجھے پکارو انکا انتا، انکا انتا، انکا انتا، تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے، اور جب ان کو بلانا ہے تو پھر تو نہیں کہنا یا ایھا المزمل، کہنا یا ایھا المدثر، کہنا یاسین۔ مجھے تو کہہ کے پکار تو کام بنے گا، ان کو آپ کہہ کے پکار تو کام بنے گا۔ بے شک میں بڑا، بے شک یہ رسولوں میں بڑا، میں بنانے میں پہلا، کہو بے شک میں، بولو اور ڈھلو بولو۔ چلو مولوی تسی تو بول پاؤ نا یار، یہ تو روزے رکھ رکھ کے تھک گئے، مولوی تو ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ لوگ کمزور ہو جاتے ہو، ہم مولوی رمضان میں موٹے ہو جاتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ گھر میں شام کو کچھ پکاتے ہو، میرا اللہ دل میں ڈالتا ہے اپنے کھانے سے پہلے جا قاری صاحب کو دے آ۔ ہائے ہائے، اللہ میاں کیوں دے آؤں، پیسے میرے لگے، محنت میری لگی، پکایا میری گھر والی نے، پکایا میری بیٹی نے، بہو نے، قاری صاحب کو کیوں دے آؤں؟ اللہ کہتا ہے ہانگ کانگ والا میرے نبی کا قول تو نے نہیں سنا۔ اللہ میاں کیا؟ اللہ کہتے ہیں قرآن والے کو کبھی رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ گھر میں 4 سموسے بنے، 2 قاری صاحب کو دے آؤ۔ گھر میں حلوے کا پتیلا بنا، آدھا قاری صاحب کو دے آؤ۔ گھر میں زردہ بنا، آدھا قاری صاحب کو دے آؤ۔ پلاؤ بنا،
آدھا قاری صاحب کو دے آؤ، کباب بنے، بولو انشاءاللہ دے آئیں گے۔ اللہ میاں کیوں دے آئیں؟ ہائے، وزیر بھوکا مر سکتا ہے، امیر بھوکا مر سکتا ہے، ڈاکٹر بھوکا مر سکتا ہے، انجینئر بھوکا مر سکتا ہے، سیکٹری بھوکا مر سکتا ہے، کاروبار والے کا نقصان ہو جائے اس کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا قرآن والا کبھی بھوکا سو نہیں سکتا۔ اللہ میاں کیوں نہیں سو سکتا؟ اللہ کہتا ہے خزانوں کا مالک میں، خزانوں کا خالق میں، کہو بے شک خزانوں کا سمندر میں قرآن میرا خزانہ ہے، بولو بے شک قرآن میرا خزانہ ہے، قرآن میرا علم ہے، قرآن میری قدرت ہے، قرآن میری دولت ہے، قرآن میری رحمت ہے، قرآن میری شان ہے، قرآن میری جان ہے، قرآن میری عزت ہے۔ قرآن والا یہ میری عزت پہ چوکیداری کرتا ہے، قرآن والا میری رحمت کا چوکیدار ہے، قرآن والا میرے علم کا چوکیدار ہے، قرآن والا میرے خزانے کا باڈی گارڈ ہے۔ جب تم اپنے خزانوں کے چوکیداروں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے، میں اپنے قرآن کے چوکیدار کو بھوکا کیسے رہنے دوں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے، توجہ ہے، یہ کہتا ہے او ہانگ کانگ والا مجھے جاننا ہے، پہلے اس کو جان، پہلے مجھے پڑھنا ہے، پہلے اس کو پڑھ۔ اللہ میاں کیسے پڑھوں؟ میں تو ان پڑھ، تیرے نبی کو کیسے پڑھوں؟ تیرے نبی کے پڑھنے سے تجھے پڑھوں۔ ہانگ کانگ والا میرے اللہ کو پڑھنا ہے، پہلے نبی کو پڑھ، پہلے توجہ نہیں دے رہا، توجہ نہیں دے رہا۔ میں بڑی معرفت کی بات کی طرف آج تمہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا ہے مجھے پڑھنا ہے، پہلے اس کو پڑھ، مجھے جاننا ہے، پہلے اس کو جان، مجھے سمجھنا ہے، پہلے اس کو سمجھ، میرے اوپر ایمان لانا ہے، پہلے اس پر ایمان لے آ۔ اللہ میاں میری سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ پہلا تو ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کلمہ سکھایا، قاری اویس صاحب نے بچوں کو کلمہ سکھایا، حافظ ساجد صاحب نے بچوں کو کلمہ سکھایا، کہا بچوں کہو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد اللہ میاں کلمے میں پہلے تو ہے، پھر تیرا نبی ہے، پہلے میں تجھے مانوں کلمے میں، پھر تیرے نبی کو مانوں، پہلے تیری شان ہے، پھر تیرے نبی کی شان ہے۔ اور کبھی تو یوں کہتا ہے مجھے سمجھنا ہے، پہلے اس کو سمجھ، مجھے پڑھنا ہے، پہلے اس کو سمجھ، کلمے میں حالانکہ پہلے تو ہے، بعد میں تیرے نبی کا نام ہے۔ اللہ میاں یہ قوم پریشان ہو جائے گی۔ قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کو سمجھا، میں بات صحیح کر رہا ہوں،
پہلے اس پر ایمان لاؤ پھر مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس نے مجھے دیکھا ہے، نہیں سمجھے؟ تم نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے مجھے سمجھا ہے، تم نے مجھے آج تک سمجھا نہیں، اس نے مجھے پڑھا ہے۔ اور پڑھا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پڑھایا میں نے خود ہے۔ تمہارے استاد حافظ ساجد صاحب، تمہارے استاد قاری اویس صاحب، تمہارے استاد قاری محمد علی صاحب، تمہارے استاد مولانا منظور صاحب، تمہارے استاد حافظ نعیم صاحب، تمہارے استاد حاجی بشیر حسین صاحب، او ہانگ کانگ والو جانتے ہو میرے نبی کا استاد کوئی نہیں، میں خود استاد ہوں۔ اللہ میاں پھر کلمے میں پہلے تیرا نام کیوں ہے؟ اگر پہلے ان کو ماننا ہے تو کلمہ یوں ہوتا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، حالانکہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں سچی بات ہے، ماننے میں پہلے یہ ہے، پہلے اس کو مانو گے تو پھر میں سمجھ آؤں گا۔ یہ کلمہ میں نے لا الہ الا اللہ تو پہلے اس لیے رکھا، تم نماز پڑھتے ہو پہلے کلی کرتے ہو، وضو کرتے ہو، غسل کرتے ہو، کلی میں مسواک کرتے ہو، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہو، انگلیاں استعمال کرتے ہو، دانت صاف ہو جائیں، منہ سے بدبو چلی جائے، منہ سے خوشبو آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کلمے میں پہلے لا الہ الا اللہ رکھا اس لیے ہے، ہانگ کانگ والو میرا نام لے کر پہلے اپنے منہ کو صاف کر لو پھر کہو محمد الرسول اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ تو مسواک ہے، نہیں سمجھی ہو ابھی؟ اللہ کی قسم سمجھ گئے ہوتے تو مچھلی کی طرح تڑپ جاتے، نہیں سمجھے ہو۔ میری زندگی کا اوڑھنا محمد الرسول اللہ، میری زندگی کا بچھونا محمد الرسول اللہ، یہ پگ ہے میرے پاک نبی کی۔ میں تو ہر وقت اپنے نبی کی بات کرتا ہوں، لوگ کسی کی بات کریں، کوئی کسی کی بات کرے، اللہ کی قسم ہے میرے پاس تو خزانہ میرے نبی کی باتوں کا ہے۔ ہانگ کانگ والوں میں نے آج تک اپنے ابا کی بات تمہارے سامنے نہیں کی، میں نے آج تک اپنے دادا کی تعریفیں تمہارے سامنے بیان نہیں کی، میں نے اپنے پیروں کے قصے بیان نہیں کیے، میں نے اپنے استادوں کی کہانیاں بیان نہیں کی۔ 26 سال کی میری زندگی گواہ ہے، اگر میں نے کبھی بولا تو اپنے نبی کی شان بولی۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں وہابی ہے نبی نو مندا نہیں۔ اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، اس صورت نو میں کیا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں۔ سورج کی جان بھی یہاں پڑی ہے، چاند کی جان بھی یہاں پڑی ہے، ستاروں کی جان بھی یہاں پڑی ہے، آسمانوں کی جان بھی یہاں پڑی ہے، زمینوں کی جان بھی یہاں پڑی ہے، سمندروں کی جان بھی یہاں، دریاؤں کی جان بھی یہاں، آبشاروں کی جان یہاں، جھرنوں کی جان یہاں ہے، پھولوں کی جان یہاں ہے، چمیلی کی جان یہاں ہے، گلاب کی جان یہاں ہے،
نبیوں کی جان یہاں ہے، ابو بکر کی جان یہاں ہے۔ ابو بکر کہتا ہے میری تے جان ہی کوئی نہیں، جان ہے تے اے دے وچ ہے۔ آئے میری اپنیاں اکھاں کوئی نہیں، میری تو آنکھیں بھی ہیں تو ان کی ہیں۔ عمر کہتے ہیں میری اپنی جان کوئی نہیں، میری جان ہے تو یہاں ہے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں پرانے زمانوں میں لوگوں کی جانیں طوطوں میں ہوتی تھی، پرانے زمانوں میں لوگوں کی جانیں کبوتروں میں ہوتی تھیں۔ آج بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کی جانیں کتوں میں پڑی ہیں، آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کی جانیں بٹیروں میں پڑی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی جانیں تاشوں میں پڑی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی جانیں کنجر خانوں پہ پڑی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی جانیں جوے میں پڑی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی جانیں شاہ رخ خان میں پڑی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی جانیں مدھوری میں پڑی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی جانیں سلمان خان میں پڑی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی جانیں عطا اللہ خان میں پڑی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی جانیں قوال کے وہ کیا تھا قوال؟ 10 بندے اندر گھس جائیں تو بھی پیٹ بڑا۔ جس کو آج تک پتہ نہیں چلا بشر کون، وہ کہتا ہے اللہ ہی جانے بشر کون ہے، اللہ ہی جانے بشر کون ہے، اللہ ہی جانے بشر۔ کسی کی جان اس میں پڑی، ناراض نہیں ہونا، کسی کی جان کینیڈا سے آنے والے میں پڑی، کسی کی جان کرکٹ کے کیپٹن میں پڑی، کسی کی جان نواز شریف صاحب میں پڑی، کسی کی جان زر دار کے اندر پڑی، کسی کی جان بولتا جاؤں مولانا فضل الرحمان میں پڑی، کسی کی جان چودھری صاحب میں پڑی۔ گجرات کے میرے یارو ناراض نہ ہونا، کسی کی جان بلاول میں پڑی۔ ابو بکر کہتا ہے میری جان یہاں پڑی، اور کہہ دو صبح ابھی بھی نہیں سمجھو میں اشارہ کدھر کر رہا ہوں، کہا یہ اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ابو بکر کہتا ہے میری جان یہاں پڑی، عمر کہتا ہے میری جان یہاں پڑی، عثمان کہتا ہے میری جان یہاں نہیں، میری جان یہاں پڑی، علی کہتے ہیں میری جان یہاں نہیں، میری جان یہاں پڑی۔ میں نے کربلا میں شہید ہونے والے حسین سے پوچھا 72 تن قربان کرنے والا حسین تیری جان کہاں پڑی؟ حسین کہتا ہے کربلا میں بت گیا، میری جان مدینے میں پڑی۔ مزہ نہیں ہے کو زور سے بولا۔ کروڑوں روپے کے تمہیں موتی دے رہا ہوں، پلے باندھو۔ اس جان نو پھر وہی پیر میلے یاد آیا، سچے آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شانو تو شان سب بنیاں۔ سچے آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تیری شان چاند میں ہے، تیری شان ستاروں میں ہے، تیری شان سورج میں ہے، اللہ تیری شان بندوں میں ہے، اللہ تیری شان جنت میں ہے، تیری شان قرآن میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری شان محمد جوان میں ہے۔ ابھی سبحان اللہ نہیں یار، زور سے کہو اللہ کہتے ہیں لا الہ، کلمہ سمجھ اب، لا الہ الا اللہ۔ لڑائیاں چھوڑ دے، کون وہابی کون سنی کون دیوبندی، ارے یہ فتنے ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ بلائیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، چھوڑ دے ساری چیزوں کو، آ محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آ۔ یا ایوہ
ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. فرمایا پہلے ان کو سمجھ پھر مجھے سمجھ. یہ کیا ہے؟ 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 گتا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا بتاؤ اس میں قرآن کون سا؟ ہاں جو سطروں میں لکھا ہے، یہ جو سطروں میں لکھا ہے، یہ زور سے بولو، جو سطروں میں لکھا ہے. لیکن ایمان سے بتاؤ جب چومتے ہو تو پہلے سطروں کو چومتے ہو یا گتے کو چومتے ہو؟ سچی بات ہے. پہلے کس کو چومتے ہو؟ اور چھوڑے وہابی ہے، چھوڑ یہ ولیوں کو نہیں مانتا، چھوڑ یہ نبیوں کو نہیں مانتا، نبی کو عالم الغیب نہیں مانتا، نبی کو بشر کہتا ہے. کیڑا الو دا پٹھا جڑا نبی نو بشر مندا ہے؟ کیڑا الو دا پٹھا ہے جڑا نبی نو اپنے ارگا مندا ہے؟ لوگ ہیں جھلے ہیں بیچارے، اس ملا کو بھی نہیں پتا اس کا دین مذہب صرف حلوے کی تھالی ہے. سب سے پہلے تھا جن کو بنایا گیا، کہہ دو سبحان اللہ. یہ سب سے پہلا بنانے والا، کہو بے شک. یہ سب سے پہلا، بولو، بنانے والا. یہ سب سے پہلے، وہ بولو تے سے. اچھا چلو $10 لے لو ہن تے بولو. یہ سب سے پہلے، یہ سب سے پہلے بننے والا. یہ کہتے ہیں آدم گارے میں تھا، آدم گارے میں تھا، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج آ گیا تھا. میں نبی بن گیا تھا. آدم کہاں تھا؟ زور سے بولو. پہلا بننے والا، پہلا بنانے والا، پہلا بننے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلا بولنے والا بھی میں، پہلا سجدہ کرنے والا بھی میں، سب سے پہلے الحمدللہ اس کی تعریف کرنے والا بھی میں. حضور فرماتے ہیں جب عالم ارواح میں میرے اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، اللہ نے کہا الستو بربکم، او مجھے بتاؤ ساریاں روحوں تمہارا رب کون ہے؟ تو حضور کہتے ہیں سارے چپ تھے، سب سے پہلے میری روح بولی ربی اللہ. اللہ کہتے ہیں الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ آدم بھی چپ تھے، ابراہیم بھی چپ تھے، موسیٰ کلیم بھی چپ تھے. حالانکہ طور پہ کبھی نہ چپ رہنے والا نبی عیسیٰ بھی چپ تھے، جو وعظوں میں کبھی نہ چپ رہنے والا نبی او حسن کا بادشاہ یوسف بھی چپ تھے. یوسف کا ابا یعقوب بھی چپ تھا. میرا وہ نبی جو بادشاہ بھی تھا،
داؤد جو لوہے کو یوں کر کے ڈنگا کر دے وہ بھی چپ تھا، ہواؤں پہ حکومت کرنے والا، جنوں پہ حکومت کرنے والا، پرندوں پہ حکومت کرنے والا، چیونٹیوں پہ حکومت کرنے والا، میرا سلیمان بھی چپ تھا، سارے چپ۔ حضور کہتے ہیں میں بولا، کون بولا؟ ربی اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، میرے گھر میں میرا نور نظر، میرا لخت جگر پیدا ہوا۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے میرے پاک نبی کے معجزات کو بیان کیا۔ ہانگ کانگ والوں، کسی نبی کا ایک معجزہ، کسی نبی کے 2 معجزے، کسی نبی کے 3 معجزے، کسی نبی کے 10 معجزے۔ امام سیوطی کہتے ہیں خصائص کبریٰ میں، قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں بھی لکھا ہے، میرے پاک نبی کے 3000 معجزے تھے۔ ساری زندگی معجزہ تھی، کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تھا جن کو بنایا گیا، نور رحمت سے جن کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ زور سے بولو۔ سب سے پہلے تھا جن کو بنایا گیا، نور رحمت سے جن کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ سچے آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لولوں وچ شوق چنگیزی ہے، اج نینا نے لایاں کیوں جھڑیاں۔ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، کالی زلف۔ او ہانگ کانگ والا، رات اتنی کالی نہیں جتنے میرے سونے نبی کی زلفیں کالی ہیں، بلکہ میں اپنے ایمان کی بات کہوں، ہو سکتا ہے اے رات نے سیاہی بھی، کالا پن بھی میرے نبی کی زلفوں سے ادھار مانگا ہو۔ میں نے کالی رات کو نبی کے دروازے پہ جھولی پھیلاتے دیکھا، میں نے کالی رات سے پوچھا جھولی کیوں پھیلائے کھڑی ہے، کالی رات کہتی ہے زلفوں سے سیاہی ادھار مانگ رہی ہوں۔ میں نے نبی کے ماتھے کو دیکھا، ایسا نور نظر آیا، رات 14ویں کے چمکنے والے چاند کو نبی کے دروازے پہ جھولی پھیلاتے دیکھا۔ میں نے چاند سے پوچھا جھولی کیوں پھیلائے کھڑا ہے، کہتا ہے نبی کے ماتھے کا نور ادھار مانگ رہا ہوں۔ میں نے گلاب کے پھول سے پوچھا تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی، گلاب کا پھول کہتا ہے میں نے تو خوشبو
نبی کے پسینے سے ادھار مانگی ہے۔ نہیں ایمان تازہ ہوا۔ میں نے گلاب کے پھول کو دیکھا، نبی کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑا ہے۔ میں نے گلاب کے پھول سے پوچھا جھولی کیوں پھیلائے کھڑا ہے؟ وہ کہتا ہے خوشبو ادھار مانگ رہا ہوں۔ ہانگ کانگ والوں، مدینے میں ایک گھر تھا، کوئی بندہ جا کے پوچھتا خوشبو والا گھر کہاں ہے؟ لوگ کہتے او فلانی گلی میں خوشبو والا گھر ہے، مشہور تھا۔ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے پاک نبی کے پاس، کہو سبحان اللہ۔ کتنے قسمت والے لوگ تھے، صبح بھی نبی کو دیکھتے تھے، دوپہر کو بھی نبی کو دیکھتے تھے، شام کو بھی نبی کو دیکھتے تھے، عشاء میں بھی نبی کو دیکھتے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے میرا نبی ان کو تکلیف نہ ہو تو رج رج کے ان کو دیکھا کر۔ عجیب قرآن ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میں بیٹھا ہوں تو آئے، مسئلہ یہ ہے آنے والا مجھے سلام کرے، چھوٹا بیٹھا ہے بڑا آیا، مسئلہ یہ ہے آنے والا بڑا سلام کرے۔ لیکن یہاں مسئلہ الٹ ہو جاتا ہے، صحابہ آئے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، اب طریقہ یہ ہے آنے والے سلام کریں، نبی سلام کا جواب دے۔ قرآن الٹ بات کر گیا، قرآن کہتا ہے میرا نبی انہاں نو تکلیف نہ ہووے تو انہاں نو پہلے سلام آکھیا کر، تو پہلے نو سلام علیکم، تو پہلے نو۔ یارو ایمان سے سوچو کیسے لوگ ہوں گے؟ تو نبی پہ سلام پڑھے، ایمان ہے اللہ قبول کرتا ہے، اللہ سلام پڑھنے کی توفیق دے، کہو آمین۔ میں سلام پڑھتا ہوں، گاتا نہیں، میں سلام، تم بھی پڑھا کرو، گایا نہ کرو۔ مدینے والا سلام پڑھا کرو، ہندوستان والا نہ پڑھا کرو۔ کہاں والا سلام پڑھو گے؟ ہندوستان والا، پاکستان والا، ملا والا، قرآن والا۔ نماز پڑھتے ہو؟ اچھا جیڑا نہیں پڑھتا ہاتھ کھڑا کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے۔ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں تم سے ایک ایک کھڑا کر کے پوچھتا نماز میں فرض کتنے؟ نہیں آتے، صرف اسے آتے ہیں جو تبلیغی جماعت میں نکلتا ہے، باقی کسی کو نہیں آتے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، زور سے بولو، سبحانک اللہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہو بیٹھ کے؟ بیٹھ کے، سچی بات۔ الحمدللہ رب العالمین، سچی بات ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، نہیں یار، ربنا لک الحمد، کھڑے ہو کے اللہم صلی علی، بیٹھ کے، جھوٹ نہیں بولو۔ نہیں میں تو کھڑے ہو کے پڑھوں گا، چلو آج فتویٰ تو سی دے دو۔ مفتی صاحب، یہ عمر فاروق مفتی اعظم، بولو زندہ آباد۔
جس مسجد میں جاتا ہے فتوے دیتا ہے، جس مدرسے میں جاتا ہے فتوے دیتا ہے۔ نہ ختم نبوت کا امام اس کے فتووں سے بچا، نہ کلون مسجد کا امام اس کے فتووں سے بچا، نہ کوئی چھوٹا اس مفتی کے فتووں سے بچا، نہ کوئی بڑا اس کہو مفتی اعظم زندہ آباد۔ نہیں میں تو اللہم صلی اللہ کھڑے ہو کے پڑھوں، نماز ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں میری تعریف کھڑے ہو کے کرو، سبحانک اللہم الحمدللہ ربنا لک الحمد۔ التحیات آ گئی، بیٹھ جاؤ۔ اللہ میاں کیوں بیٹھے؟ اب تو تیرے نبی پہ سلام پڑھنے کا نمبر آیا، تیرے نبی پہ درود پڑھنے کا نمبر آیا۔ اللہ کہتے ہیں میری تعریفیں کھڑے ہو کے کرو، جب میرے نبی پہ درود کا نمبر آئے ادب سے بیٹھ جاؤ۔ یہ ادب ہے، یہ میں نے سکھایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہانگ کانگ والوں کبھی نماز پہ غور کیا کرو، التحیات سے لے کر اللہم صلی علی تک ساری نماز یہ آسمان کی ہے، یہ زمین کی نہیں ہے، یہ معراج کی رات کی۔ الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو کے پڑھو، قل هو اللہ کھڑے ہو کے پڑھو، قرآن کھڑے ہو کے پڑھو، ربنا لک الحمد کھڑے ہو کے پڑھو، التحیات للہ۔ ہن میرے نبی تے درود پڑھن دا ٹائم آیا۔ چودھریو، او مولویو، او پیرو، او کاریو، او وڈیرو، او چھاچیو، او میر پوریو، او پاکستانیوں، بنگالیوں، ہندوستانیوں، امریکیوں، برطانیہ والوں، او زمین پہ کہیں رہتے ہو، نماز جب ہوگی، جب میرے نبی کا نمبر آیا، بیٹھ کر سلام پڑھو اور درود پڑھو۔ کالی زلف تے اکھ مستانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ، تیری آنکھ میں اماں سرما ڈالے، تیری آنکھ میں باجی سرما ڈالے، تیری آنکھ میں نانی سرما ڈالے، تیری آنکھ میں دادی سرما ڈالے، تیری آنکھ میں ماسی سرما ڈالے، تیری آنکھ میں بھابھی سرما ڈالے، تیری آنکھ میں گھر کی عورتیں سرما ڈالیں، میرے نبی کی آنکھ میں میرا اللہ خود سرمے ڈالتا ہے۔ تھکے تے نہیں ہو، اچھا جڑا تھک گیا دس دے۔ او بھائی ایک اور ہو گیا آپ کی طرح ہیں۔ تیرے گھر بچہ پیدا ہو، غسل دائیاں دیں، اماں آمنہ کہتی ہیں میرا لال پیدا ہوا، غسل پیچھے سے حوروں نے دے کے بھیجا تھا، غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تیرے گھر میں بچہ ہو، ناڑ دائیاں کاٹیں، آمنہ کا لال پیدا ہو، ناڑ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، بی بی آمنہ کہتی ہیں پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ تیرا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو، تیرا پوتا ہو، تیرا دوتا ہو، ختنے لوگ کریں، ڈاکٹر کریں، حضرت آمنہ کہتی ہیں کملی والا آیا، ختنے کی ضرورت پڑی نہیں۔ اللہ میاں کیوں ساری دنیا کے ختنے ہوتے ہیں، تیرے نبی کا ختنہ پیچھے سے ہو کیا؟ اللہ کہتے ہیں
میں اپنے نبی کو بچپن میں بھی کسی کے آگے ننگا ہونے نہیں دیتا. آئے اے شرما والا، اے حیا والا، پھر اے دی شرما دی حفاظت میں کرنا وا. ہانگ کانگ والا تیرا نبی کیسا، یوں نظر اٹھا کے بات کرے قرآن بن جاتا ہے. کہنا سبحان. یوں نظر اٹھائے بات کرے قرآن بن جاتا ہے، یوں نظر جھکا کے بات کرے حدیث بن جاتی ہے، یوں نظر اٹھائے حیا بن جاتی ہے، یوں نظر اٹھائے قضا بن جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں شرما والا، عزتاں والا، حیا والا، ایک میں ایک میرا نبی. اللہ کہتے ہیں ہانگ کانگ والوں کو بتا میں یہ میں یہ نہیں، یہ میں نہیں، میری بات ان کی بات، ان کی بات میری بات. مجھے سمجھنا ہے پہلے ان کو سمجھ، ان کو سمجھنا ہے. عجیب بات ہے، اللہ کہتے ہیں پھر پہلے مجھے سمجھا ہے. یہ اب دوسری بات آ گئی، مجھے سمجھنا ہے پہلے ان کو سمجھ. اور پھر بڑی عجیب بات ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو سمجھنا ہے تو پہلے پھر مجھے سمجھ. کیسا محمد کو دیکھ کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو. محمد کو دیکھ کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اوہ زور سے بولو. کل گلاں ہون گیاں بازار وچ نبی تے درود نہیں پڑھیا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایمان درود نہ پڑھوں بے ایمان، میرے بزرگوں کا عقیدہ درود نہ پڑھوں بے ایمان، سلام نہ پڑھوں بے ایمان، میرے بزرگوں کا عقیدہ سلام نہ پڑھوں بے ایمان. عجیب بات، یہ کبھی یوں کہتا ہے مجھے سمجھنا ہے پہلے ان کو سمجھ، ان کو سمجھنا ہے پہلے مجھے سمجھ. کیوں؟ کہا تصویر کو دیکھ کے بنانے والا، جب ایسی تصویر ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا. محمد کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو دیکھ کر مخلوق یہ سمجھتی ہے جب یہ ایسی تصویر ہے تو مصور کیسا ہوگا. جب بننے والا اتنا سونا ہے تو بنانے والا کتنا سونا ہے. محمد نو بنا کے رب نے سچائی توڑ دیتا، بلکہ ایک شاعر کہتا ہے محمد نو بنا کے خدا نے قلم ہی توڑ دیتا. کہا مجھے سمجھنا ہے تو پہلے ان کو سمجھو. یہ اسی لیے قرآن میں کئی جگہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. میرا نبی تو کہے، قل اعوذ برب الفلق تو کہے، قل اعوذ برب الناس تو کہے. اللہ میاں کلام تیرا ہے تو خود بندوں سے کیوں نہیں کہتا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، پہلے ان کو سمجھنے دو، پہلے یہ اس کو تو سمجھ لینا. وہ بھولو پہلوان تھا نا، رستم زماں، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، قبر ویران پڑی ہے جو کبھی بھولو تھا. آج قبر پہ دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں. کبھی جس کو دیکھ کر لوگ ڈھول بجاتے تھے اور جھمرے ڈالتے تھے، آج دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں. اس کو جب کوئی پہلوان چیلنج کرتا تھا تو پہلے اس کے بھائی کہتے تھے پہلے ہم سے لڑو پھر بھولو سے لڑنا.
اچھا پہلوان تھا، اکی پہلوان تھا، پھر اس کا ایک بیٹا تھا جس کو جھارا پہلوان کہا جاتا تھا، ایک پاکستان میں گنگا پہلوان ہوا، گاما پہلوان ہوا، امام بخش پہلوان ہوا، میں بھی پہلوان، میں نے بچپن میں کوڈی بڑی کھیلی ہے، اور میں کوڈی کا پلیئر تھا اپنے علاقے کا، لوگ کہتے تھے مولوی پلیئر نو لے آؤ، ایسی کینچی لگاتا تھا کہ کھلاڑی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی۔ میرے ابا جی کو بڑا شوق ہوتا تھا، مجھے کبڈی کھلاتے تھے، میرے وہ یار میری ٹیم کے کھلاڑی آج بھی میرے علاقے میں رہتے ہیں، وہ بھی بڈھے ہو گئے، میں بھی بڈھا ہو گیا۔ تو اگلے دن میں پاکستان گیا 2-4 مہینے پہلے، تو وہ میرا پرانا کبڈی کے مقابلے کا جو پہلوان تھا جس سے ہمیشہ میری ہوتی تھی، لنگوٹ کس کے آ گیا، کہتا قاری صاحب ہن کھیڈنی ہے؟ میں کہا بابا ہن تو بھی بڈھا تے میں بھی بڈھا۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ہم سے کشتی کرو پھر بھولو سے ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں پہلے میرے نبی کی سن لو، اس لیے کہ میں تمہیں سمجھ نہیں آؤں گا جب تک اس کو نہیں سمجھو گے۔ پہلے اس کو سمجھو نہ، پہلے ان کو سمجھو۔ قرآن بڑا عجیب ہے، قرآن اپنا جب اللہ کا نام آتا ہے تو کہتا ہے انکا انتا، ان میں نو تو کر کے سدو، جتنی نبیوں کی لا الہ الا انتا، تیرے سوا، نبی نے یوں نہیں کہا آپ کے سوا، تیرے سوا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تو کہہ کے پکارو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ لفظ ہے قرآن میں، مجھے اچھا مجھے کہو تو، پھر میں اور قریب ہو جاتا ہوں، بے تکلف ہو جاؤ۔ اور جب میرے نبی سے بات کرو تو پھر آپ کہنا ہے، وہاں تو نہیں چلے گی۔ ساڑھے 12 ہو گئے، حافظ صاحب بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں، قاری صاحب حافظ صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ کل ان کے ایک عزیز کا پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ایک اور دوست لکھتے ہیں میری والدہ میرے والد بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کر لیں ہیں؟ نہیں یار، کھڑے ہوتے جاؤ ایسے 2-4 منٹ۔